بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس العاشر، یہ اس والیوم تھرڈ کا یہ سب سے لاسٹ لیسن ہے، 10واں لیسن، اور اس کے اندر جو پوائنٹس ہیں غالباً 5 پوائنٹس ہیں جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے پوائنٹس ٹو ریممبر میں 5 پوائنٹس ہیں جو ہم اس میں سیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں اس چیپٹر میں سیکھنی ہے وہ یہ بات ہے کہ ورب کے تعلق سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ورب جو ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے فعل ماضی، ایک ہوتا ہے فعل مضارع، ایک ہوتا ہے فعل امر۔ فعل ماضی تو جس کو انگلش میں بولتے ہیں پاسٹ ٹینس، ٹھیک ہے، یعنی فعل ماضی وہ فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام کا گزرے ہوئے زمانے میں کیا جانا سمجھا جائے، ہونا یا کرنا سمجھا جائے۔ یہ چیز تو ہم پڑھ چکے ہیں، جیسے ذہبا، اکلا، جلسا، کتبا، یہ سب فعل ماضی ہیں۔ فعل ماضی میں عام طور سے آپ دیکھتے ہیں کہ 3 ہی حرف ہوتے ہیں فعلا کے وزن پر۔ دوسرا جو فعل کی قسم ہے وہ ہے مضارع۔ فعل مضارع، یہ جو عربی کے اندر فعل مضارع ہوتا ہے، اس کے اندر 2 زمانے پائے جاتے ہیں، حال بھی پایا جاتا ہے اور مستقبل بھی پایا جاتا ہے۔ یعنی سینٹنس کے آگے پیچھے کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہاں پر بات مستقبل کے لیے کہی گئی ہے یا حال کے لیے کہی گئی ہے، فیوچر کے لیے کہی گئی ہے یا پریزنٹ کے لیے کہی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری قسم ہو گئی کس کی؟ فعل کی۔ تیسری قسم فعل کی ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں فعل امر، ٹھیک ہے۔ امر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا۔ یہاں پر فعل ماضی میں تو یہ بولتے ہیں جیسے زید گیا، مضارع کے اندر بولیں گے زید جاتا ہے یا زید جائے گا، مضارع میں دونوں آ گئے، حال بھی اور مستقبل بھی۔ اور امر کے اندر ہوتا یہ ہے کہ کسی سامنے والے کو حکم دیا جاتا ہے، جیسے جا، کھا لے، پی لے، بیٹھ جا، سو جا، یہ حکم ہو گیا۔ تو آپ لوگ یہ یاد رکھیے گا، the Arabic verbs has only 3 forms۔ عربی کے اندر وربس کی 3 شکلیں ہوتی ہیں یا 3 قسمیں ہوتی ہیں، ماضی، مضارع اور امر۔ بتا رہے ہیں کہ we have already learned the ماضی، in this lesson we will learn the مضارع۔ اب اس لیسن میں ہم سیکھنے والے ہیں کیا؟ مضارع۔ we will learn the امر in book 4، اور امر کا جو بیان ہوگا یہ 4تھی کتاب میں آئے گا، ابھی یہ 3ری چل رہی ہے۔ in the مضارع کے اندر one of the 4 letters یا تا الف نون is prefixed to the verb۔ مضارع کے اندر ہوتا یہ ہے کہ یا تا، حمزہ نون بھی بول سکتے ہیں، الف نون بھی بول سکتے ہیں، کچھ بھی بول سکتے ہیں۔ ان 4 ورڈز میں سے ایک کسی ورڈ کا اضافہ ہوتا ہے، جوڑا یعنی یہ لگا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ we have learned that he wrote is kataba۔ ہم نے یہ بات سیکھ لیے ہے کہ اس نے لکھا، اس کو عربی میں کہیں گے کتبہ۔ اب ہم یہ بات سیکھ رہے ہیں کہ اگر ہمیں یہ بولنا ہے کہ وہ لکھتا ہے تو عربی میں یہ لکھا جائے گا اس طرح، یکتبو، کتبہ سے یکتبو۔ یہاں پر دیکھیے one of the 4 letters، ان 4 حروف میں سے ایک حرف کون سا آ رہا ہے؟
یا یا. इनको बोलते हैं हरूफ मुजारे. क्या बोलते हैं? حروف مضارع. हाँ, यानी माजी के अंदर इन चार में से एक को जोड़कर मुजारे बनाया जाता है. ठीक है, जैसे जी पूछिए, किसी को कुछ पूछना है? یہ یا حلیف حروف مضارع شروع میں ہی جڑیں گے یا بعد میں بھی جڑ سکتے ہیں؟ ہاں یہ اچھا سوال ہے. یہ عام طور سے شروع میں ہی جڑتے ہیں. ابھی گردان ابھی آئے گی اس کی پوری، جیسے ماضی کی گردان آئی تھی نا، ویسے گردان سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یکتبو کا مطلب ہوتا ہے وہ لکھتا ہے، اور یکتبو کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لکھ رہا ہے. ہی از رائٹنگ. اور یکتبو کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہی ول رائٹ، یعنی وہ لکھتا ہے، وہ لکھ رہا ہے، اور وہ لکھے گا. ان تینوں معنی کو یکتبو کے اندر ہی سما دیا جاتا ہے، سمو دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یکتبو کا مطلب وہ لکھتا ہے بھی ہو سکتا ہے، یکتبو کا مطلب وہ لکھ رہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، یکتبو کا مطلب وہ لکھے گا یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ کانٹیکسٹ سے یعنی سیاق و سباق سے جملے کے آگے پیچھے کو دیکھ کر اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہاں پر لکھ رہا ہے ہوگا، لکھتا ہے ہوگا، یا لکھے گا ہوگا. Now let us see the difference between the forms of the ماضی and the مضارع. اب مضارع اور ماضی کی جو الگ الگ شکلیں ہیں نا، کتبہ اور یکتبو، ان کے فرق کو ہم سمجھتے ہیں. دیکھیے اصلی فعل جو ہے نا، فعل کے اصلی حروف تو یہی ہیں جو ماضی کے اندر ہوتے ہیں، کاف، تا اور با. ٹھیک ہے. We have learned that most Arabic verbs have 3 letters or radicals. ہم یہ بات سیکھ چکے ہیں کہ اکثر عربک ورڈز کے جو اصلی حروف ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں. In the ماضی the first radical has a فتحہ. فعل ماضی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جو پہلا حرف اصلی ہوتا ہے اس کے اوپر فتحہ آتا ہے یعنی زبر. اینڈ ان دا مضارع اٹ ہیز اے سکون. لیکن مضارع کے اندر پہلے حروف اصلی کے اوپر جزم آتا ہے، سکون آتا ہے. اصلی بولنے سے آپ کو یہ بات جان لینی چاہیے، جب میں یہ کہہ رہا ہوں حروف اصلی، تو حروف اصلی کا مطلب یہ ہے کہ ماضی کے اندر جو موجود ہے، جیسے کاف تابا. یہاں پر جو سب سے پہلا حرف اصلی ہے وہ کاف ہے، اور یکتبو کے اندر یعنی مضارع کے اندر بھی جو سب سے پہلا حرف اصلی ہے وہ بھی کیا ہے؟ کاف ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے؟ تا ہے، اور تیسرا کیا ہے؟ با ہے. بالکل اسی طرح، یعنی ماضی کے اندر پہلے حرف اصلی کے اوپر زبر ہوتا ہے، لیکن مضارع کے اندر اسی حرف اصلی کے اوپر سکون آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ یاد رکھیے، the third radical has a فتحہ in the ماضی. جو سب سے آخری یعنی تیسرا جو حرف اصلی ہوتا ہے اس کے اوپر بھی زبر آتا ہے، اس کے اوپر زبر آتا ہے ماضی میں، لیکن مضارع کے اندر اس کے اوپر ضمہ آتا ہے یعنی پیش آتا ہے. دیکھیے با کے اوپر پیش آ رہا ہے نا. ابھی تا کی بات نہیں ہو رہی، تھرڈ کی بات ہو رہی ہے. کاف کے بعد یہ ابھی تا کو چھوڑ کر یہ با پر آ گئے، جس کو انہوں نے تھرڈ ریڈیکل بولا ہے. The second radical may have any of the 3 vowels. جو دوسرا حرف اصلی ہے یعنی تا جو آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر تینوں حرکتوں میں سے کوئی بھی حرکت ہو سکتی ہے. فتحہ بھی آ سکتی ہے، کسرہ بھی آ سکتی ہے، اور ضمہ بھی آ سکتی ہے. یعنی کہیں کہیں آپ دیکھیں گے، کہیں پر ماضی کے اندر
یعنی دوسرے ریڈیکل پر. اچھا آپ لوگوں کے لیے ایک آسان طریقہ اس کو سمجھنے کے لیے یہ بھی ہے، اگر آپ تھوڑا سا ہلکا سا غور کریں، وہ یہ کہ ہم پہلے حرف اصلی کو فا کلمہ بولیں اور دوسرے حرف اصلی کو عین کلمہ بولیں اور تیسرے حرف اصلی کو کیا بولیں گے بتاؤ؟ لام کلمہ. ویری گڈ. یعنی فعلا کے وزن پر. یہ سمجھ لیجیے آپ دونوں حضرات کو سمجھ میں آ رہا ہے، انس بھائی اور صادق بھائی؟ جی جی سمجھ. جی صاحب. یعنی ہم نے فعلا کو ترازو بنا دیا. کیا بنا لیا؟ ترازو. فعلا کو ترازو بنا دیا. اس ترازو سے ہم جتنے بھی فعل ماضی کی شکلیں ہوتی ہیں یا جتنے بھی فعل ماضی آتے ہیں ان کو اس ترازو پر رکھ کر ناپتے ہیں. تو ایک بار میں خلاصے کے طور پر آپ کو یہ بات بتا دوں کہ فعل ماضی کے اندر جو فا کلمہ ہوتا ہے اس پر ہمیشہ زبر آتا ہے، یعنی فتحہ. فعل ماضی کے لام کلمے پر ہمیشہ زبر آتا ہے، لیکن فعل ماضی کے عین کلمے پر تینوں حرکتوں میں سے کوئی بھی حرکت کبھی بھی آ سکتی ہے. اس کو پہچاننا پڑتا ہے کہ کتبہ کے اوپر زبر ہی آئے گا، تا کے اوپر عین کلمے کے اوپر. ضربہ کے اوپر عین کلمے پر زبر ہی آئے گا، مگر فہیمہ کے عین کلمے کے نیچے زیر آتا ہے. کروما کے عین کلمے کے اوپر پیش آتا ہے. ٹھیک ہے؟ شریبہ ہو گیا، اس میں عین کلمے پر زیر آ رہا ہے. اسی طرح میں جب بولوں گا یکتبو، تو جب یکتبو کے اندر یہ بات آپ حضرات کو بتا دی گئی کہ یکتبو کے اندر جو عین کلمہ ہے، یعنی مضارع کا جو عین کلمہ ہوتا ہے. اچھا مضارع یکتبو کے اندر عین کلمہ کیا ہے بتائیے؟ تا. ویری گڈ. اور فا کلمہ کیا ہے؟ کاف. اور لام کلمہ کیا ہے؟ با. ویری گڈ. ہاں تو مضارع کے اندر جو فا کلمہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ سکون کی حالت میں آتا ہے. سکون مطلب ساکن ہو کر. اور مضارع کا جو لام کلمہ ہوتا ہے، یعنی تھرڈ ریڈیکل جس کو بولا ہے کتاب میں، وہ ہمیشہ مضموم ہوتا ہے، یعنی اس پر ضمہ آتا ہے، پیش آتا ہے، مگر اس کے عین کلمے کی حرکت بدلتی رہتی ہے. کبھی اس پر پیش آتا ہے، کبھی اس پر زبر آتا ہے، اور کبھی اس پر زیر آتا ہے. آسان ہے؟ جی. دیکھیے اکارڈنگ ٹو دا جی جیسے یعملو. ہاں یعملو. نصرہ ینصرو، اب اس میں عین کلمے پر پیش آ گیا ینصرو، ہے نا. ضربہ سے یضربو، اس میں عین کلمے پر کیا آ گیا؟ زیر آ گیا. ایسے according to the vowel of the second radical, words are classified in 6 groups. We learn 4 of these in this lesson. اچھا اسی لحاظ سے ہے نا، سیکنڈ ریڈیکل کا مطلب ہے عین کلمہ. سیکنڈ ریڈیکل کا کیا مطلب ہے؟ عین کلمہ. ہاں تو عین کلمے کی حرکت کے لحاظ سے انہوں نے وربس کو تقسیم کر دیا ہے، بانٹ دیا ہے، اس کی درجہ بندی کر دی ہے 6 گروپس میں. لیکن یہاں پر ہم اس لیسن کے اندر ابھی صرف 4 گروپس پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلی بات اے آ او گروپ. اس کا نام کیا رکھا ہے انہوں نے؟ آ او گروپ. سمجھ گئے؟ یعنی ماضی میں تو عین کلمے پر زبر آئے گا، آ کی آواز آئے گی، اور مضارع میں عین کلمے پر او کی آواز آئے گی. سمجھ میں آیا؟ جی. In this group the second radical has a
ان دا مادی یعنی مادی میں عین کلمے پر تو آ کی آواز آئے گی یعنی زبر ہوگا، اور مضارع میں عین کلمے پر او کی آواز آئے گی یعنی کہ پیش رہے گا اس پر. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اب مثال دے رہے ہیں، جیسے کتبا یکتبو، دیکھیے غور کر کے، آیا سمجھ میں بات؟ جی جی الحمدللہ. قتل سے یقتلو، سجدہ سے یسجدو. اس گروپ کو بولتے ہیں اے او گروپ. اے یو بھی بول سکتے ہیں آپ بولنا چاہیں تو، ہے نا؟ اے یو صحیح رہے گا. ہاں اے یو ہی کر لیجئے. جی جی آسان بھی رہے گا، صحیح ہاں ہے. اے یو کر لیجئے تاکہ پیش کا تلفظ اصل لانا ہے، یعنی ماضی کے عین کلمے پر زبر اور مضارع کے عین کلمے پر پیش. اے یو گروپ کر لیجئے اس کو. دوسرا گروپ ہے اے آئی گروپ. اس میں کیا ہوگا؟ ماضی کے عین کلمے پر زبر اور مضارع کے عین کلمے کے نیچے زیر. ٹھیک ہے، جیسے جلسہ یجلسو. ٹھیک ہے. ضربا یضربو، غسل یغسلو. تیسرا گروپ ہے اے گروپ، یعنی ماضی کے عین کلمے پر زبر اور مضارع کے عین کلمے پر بھی زبر، جیسے ذہب یذہب، فتح یفتح، قرأ یقرأ. یہ چوتھا گروپ ہے جو اس لیسن کے سب سے آخری گروپ ہے. فعل کے جو 6 گروپس بنائے تھے ان میں سے 4 یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں، ان میں سے یہ چوتھا ہے. آئی اے گروپ، یعنی ماضی کے اندر عین کلمے کے نیچے زیر اور مضارع میں عین کلمے پر زبر، جیسے فہیمہ یفہمو، شریبہ یشربو، حفظہ یحفظو. آسان ہے جی؟ جی. اب یہاں پر ایک بات اور بتا رہے ہیں صاحب کتاب. As there is no rule to determine the group of a verb. اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ کیسے پہچانیں کہ کس فعل کا کون سا گروپ ہے، بس اس کو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ یہ فعل. یہی میں معلوم کرنے والا تھا جسٹ کہ ایک کی پہچان کیسے ہوگی. ہاں وہی بات بتا رہے ہیں کہ اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، بلکہ خود آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ شریبہ یہ آئی اے گروپ سے آتا ہے، اور ذہبہ یہ اے گروپ سے آتا ہے، نصرہ یہ اے یو گروپ سے آتا ہے. یہ آپ کو خود ہی یاد ہو جائے گا دھیرے دھیرے عربی پڑھتے پڑھتے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. جی. The student should learn the group of each new verb he learns. اسٹوڈینٹ کو چاہیے کہ سیکھ لے، جو بھی نیا ورب سیکھے تو اس کا گروپ بھی سیکھ لے کہ یہ کس گروپ کا ہے، تاکہ اس کے ماضی اور مضارع کے اندر کو پہچاننے میں دشواری نہ ہو. مائک کھلا ہوا ہے کسی کا شاید. All good dictionaries mention this. جتنی بھی اچھی ڈکشنریز ہیں اس کے اندر یہ بات بیان بھی کی جاتی ہے. اچھا یہاں پر کیونکہ اس کتاب کے اندر عام طور سے سمجھانے کی، ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے جو لوگ انگلش جانتے ہیں اور عربی وغیرہ نہیں جانتے. عام طور سے مدرسوں کے اندر ایسے نہیں سمجھایا جاتا اس کو. یہ انہوں نے الحمدللہ بہت آسان طریقے سے سمجھایا ہے اور آپ حضرات کو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا. مدارس کے جو طلبہ رہتے ہیں، مدارس کے طلبہ کو اس طرح بتایا جاتا ہے کہ فہیمہ کس باب سے ہے، نصرہ ینصرو سے. نصرہ جیسے اس میں کیا کر لیا گیا، اس میں گروپس کے بھی وزن بنا لیے گئے ہیں. جیسے باب نصرہ یعنی نصرہ کے کا جو فعل ہے، فعل ماضی، اس پر زبر آتا ہے سیکنڈ کلمے پر، عین کلمے پر، اور مضارع پر پیش آتا ہے. تو اسی کو ایک گروپ بنا لیا، اس کو بول دیا باب نصرہ، یعنی کہ اے یو کو انہوں نے باب نصرہ کا نام دے دیا. سمجھ میں آئی بات؟ جی. اور اے آئی کو نام دے دیا باب ضربہ. سمجھ میں آئے؟ اور اسی طرح آئی اے کو نام دے دیا
باب شریبہ، سمجھ گئے؟ اس طرح سے مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے. یہاں پر ان کا یہ تھوڑا یونیک انداز ہے، اور کوئی بس اصل چیز تو یہ ہے کہ اس کو سمجھنا کسی بھی انداز میں سمجھا جا سکتا ہے. چاہے مدارس کا انہوں نے بھی ایک طریقہ بتایا ہے سمجھنے کا، یہاں پر بھی ایک طریقہ ہے سمجھنے کا. میں نے دونوں طریقے آپ لوگوں کو بتا دیے. While expressing a verb, usually both of Madi and Mudare are mentioned together. If you are asked the Arabic for to write, you say. عام طور سے کیا ہوتا ہے جب عربی کے میننگ لکھتے ہیں نا تو اس میں جیسے اسم کا واحد اور جمع ہوتا ہے ویسے ہی فعل کا ماضی اور مضارع لکھتے ہیں. جیسے کتب یکتبو، پھر اس کے آگے لکھتے ہیں لکھنا، اس کا مطلب ہوتا ہے لکھنا. یہ بتا رہے ہیں. ہاں جی. Numbers from 21 to 30. The two parts of the numbers are joined by wow. ہاں 21 سے لے کر 30 تک، 30 تک جو دو حصے ہوتے ہیں نا ان کو جوڑا جاتا ہے واو کے ذریعے سے. جیسے آپ نے 11 سے لے کر 19 تک تو یہ پڑھا تھا کہ اس میں واو نہیں آتا، احد عشرہ، اثنا عشرہ، ثلاثۃ عشرہ، اربعۃ عشرہ، خمسۃ عشر، واو نہیں ہے. لیکن 21 کے بعد میں صرف دہائیوں کو چھوڑ کر، جیسے 20، 30، 40، 50 ان کو چھوڑ کر وہ جو ہوتے ہیں نا جن کے اندر دو پارٹس ہوتے ہیں ان کے اندر جوائنٹ کرنے کے لیے بیچ میں واو لایا جاتا ہے. جیسے 21 کی عربی ہوگی واحد و عشرون. ٹھیک ہے. باقی معدود کا قاعدہ آپ لوگ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ 11 سے لے کر 99 تک کا جو معدود ہوتا ہے وہ واحد اور منصوب ہو کر آتا ہے. جیسے طالباً، یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ یاد تو نہیں تھا پر یاد آ گیا بس. اچھا ہاں بھول گئے تھے، نکل گیا تھا دماغ سے. الحمدللہ آپ نے یاد دلا دیا. The first part of these number has تنوین. اب یہ جو 21 سے جو گنتی شروع ہوتی ہے نا ان کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے اس پر تنوین آتی ہے. جیسے واحدن، دیکھیے واحدن کے اوپر تنوین آ رہی ہے. ویسے ہی دیکھیے ثلاثۃ و عشرون 23، اربعۃ و عشرون 24، تسعۃ و عشرون 29. تو یہ بات بتائیے. ہاں جو اسنان جو ہوتا ہے اسنان کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی واحد و عشرون اسنانی و عشرون ہوتا ہے، وہ اسنانی و عشرون، اسنانیو نہیں ہوتا وہ. اس لیے یہاں پر انہوں نے واحد و عشرون کے بعد بیچ میں 22 کو چھوڑ دیا تھا. اسنانی و عشرون یعنی ہوتا ہے 22. ٹھیک ہے. واحد و عشرون، اسنانی و عشرون رجلن کے ساتھ لائے ہیں یہاں پر. 21 آدمی، 22 آدمی، 23 آدمی، 24 آدمی، 25 آدمی، خمسۃ و عشرون، ستۃ و عشرون، تسعۃ و عشرون. ٹھیک ہے. اتنی بات ہو گئی. بس وہ بات بتا رہے ہیں. دا معدود از سنگولر اینڈ منصوب. معدود یہ واحد اور منصوب ہو کر آتا ہے. تیسرا پوائنٹ ہے اس لیسن کا، وہ عربی ہے. التاسیۃ الا ربع، کوارٹر ٹو 9. التاسیۃ الا ربع کا مطلب کیا ہوگا؟ پونے 9. کتنا ہوگا؟ پونے 9. کوارٹر ٹو 9 بولتے ہیں نا، پونے 9. پونے 9 یعنی کہ 8:45. اللہ کا مطلب ہوتا ہے سوا. جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. تو التاسیہ کا مطلب 9، الا ربع کا مطلب سوائے چوتھائی کے. یعنی 1 گھنٹے کے آپ 4 حصے کریں گے تو ربع کتنا ہوگا؟ 15 منٹ. تو تاسیہ کا مطلب 9 سوائے چوتھائی حصے کے، مطلب 15 منٹ کے، مطلب پونے 9. 8:45 کو بولیں گے التاسیۃ الا ربع. ٹھیک ہے. اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایکسپٹ، سوائے. Not that the noun after اللہ is منصوب. اللہ کے بعد جو ناؤن آتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. Not also the following. اب نیچے کچھ مثالیں دے رکھی ہیں اللہ کی مشق کرانے کے لیے. الساعۃ الواحدۃ الا 10 دقائق.
کیا مطلب ہوگا اس کا؟ الساعۃ الواحدۃ الا 10 دقائق. ایک گھنٹے میں 10 منٹ کم. نہیں، ایک بجنے میں 10 منٹ باقی ہیں. اچھا 1 منٹ میں. ٹھیک ہے، جی ایک قریب بجنے تو پہنچ گیا تھا. 1 بجنے میں 10 منٹ باقی ہیں. الساعۃ الثانیۃ الا 5 دقائق، 2 بجنے میں 5 منٹ باقی ہیں. ٹھیک ہے، انگلش میں ایسے بولتے ہیں اس کو 5 minutes to 2. الساعۃ الخامسۃ الا دقیقۃ واحدہ، 5 بجنے میں 1 منٹ باقی. آسان ہے جی؟ نہیں آسان تو نہیں ہے. practice کرنی آسان پڑے نہیں ہے. پریکٹس میکس ایوری تھنگ ایزی. وی ہیو لرنڈ لعل ان لیسن 1. پہلے لیسن میں ہم لعل کا بیان پڑھ چکے ہیں نا. جی اب یہاں پر یہ بات بتا رہے ہیں اٹ ہیز 2 meanings. لعل کے 2 مطلب ہوتے ہیں. دیز آر آئی ہوپ اینڈ آئی ایم افریڈ. ایک تو مطلب ہوتا ہے امید ہے، جس کو عربی میں بولتے ہیں ترجی. ایک تو یہ مطلب آتا ہے نا، لعلہم یہتدون، شاید کہ امید ہے کہ وہ ایمان ہدایت پا جائیں. دوسرا میننگ ڈرنے کا بھی آتا ہے کہ مجھے ڈر ہے. لعل کا مطلب ایک میننگ تو ہو گیا مجھے امید ہے نا، شاید ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے. دوسرا میننگ ہوتا ہے مجھے ڈر ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا بھی اندازہ لگایا جائے گا سیاق و سباق سے، یعنی کانٹیکٹ سے، آگے پیچھے سینٹینس کا دیکھ کر. دا فرسٹ از کالڈ ترجی، پہلے کو ترجی بولتے ہیں، یعنی آئی ہوپ کا جو مطلب نکلے گا تو اس کو بولیں گے ترجی کا، امید کا، شاید. اور آئی ایم افریڈ دوسرے میننگ کو بولتے ہیں اشفاق، یعنی ڈر. اب جیسے لعلہ یرجع اليوم متاخرا، یہ ایک جملہ ہے. لعلہ یرجع اليوم متاخرا، یہ پورا جملہ یہاں سے یہاں تک ہے، لعلہ سے متاخرا تک. یہاں پر اشفاق پایا جا رہا ہے، یعنی کوئی ماں اپنے بیٹے کی تعلق سے یہ سوچنے لگ جائے، یہ کہے کہ شاید آج وہ لیٹ آئے گا، تو اس میں ایک ڈر پایا گیا ہے نا جی. مجھے ڈر ہے کہ وہ آج لیٹ آئے گا، لیٹ لوٹے گا. It is al-ishfaq as it means I am afraid he will come back today late. مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ آج وہ لیٹ آئے گا. ٹھیک ہے، ایک مثال اس کی دے دی ہے انہوں نے. اب 5واں پوائنٹ اور آخری پوائنٹ اس لیسن کا ہے، وہ ہے بینا. بینا کا مطلب ہوتا ہے درمیان، بیچ، جس کو انگلش میں بٹوین بولتے ہیں. دا ناؤن فالوئنگ از مجرور، بینا کے بعد جو ناؤن آتا ہے وہ مجرور ہو کر آتا ہے. بیکاز اٹ از مضاف الیہ، اس لیے کہ بینا جب بھی آتا ہے تو یہ مضاف بن کر آتا ہے اور اس کے بعد والا اسم مضاف الیہ بنتا ہے. جیسے ایک مثال دے رہے ہیں اس کی، جلس حامد بین بلال و فیصل، حامد بیٹھا بلال اور فیصل کے درمیان. ٹھیک ہے، اور بینا should be repeated with pronouns، اور بینا کو ضمیروں کے ساتھ بھی جوڑ کر لا سکتے ہیں. جیسے ھذا بینی و بینک، یہ میرے اور تیرے بیچ کی بات ہے. یعنی جب ضمیر آئے گی نا، جب ضمیر، تو بینا کو ریپیٹ کیا جائے گا. یہاں پر اوپر دیکھ رہے تھے ضمیر نہیں تھی، اسم تھا، تو بینا کو ایک ہی بار لائے تھے. لیکن جب بینا ضمیر کے ساتھ میں آئے گا، جیسے نیچے آ رہا ہے، تو اس میں ضمیر کو ریپیٹ کیا جائے گا. جیسے یہاں پر یا کے ساتھ، ضمیر کو بول رہا ہوں میں، سوری، بینا کو ریپیٹ کیا جائے گا. یہاں پر جیسے ھذا بینی و بینک، سمجھ میں آئی بات؟ یہ میرے اور تیرے بیچ کی بات ہے. ٹھیک ہے، ہیلو، بات سمجھ میں آئی؟ جی جی. جیسے ایک حدیث ہے، آپ میں سے ہو سکتا ہے کسی نے سنی ہو، کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور کفر کے درمیان جو فرق ہے نماز کا ہے. وہ نماز کا ہے نا. تو بینا کا مطلب ہوتا ہے درمیان. اس میں کچھ الفاظ معنی ہیں، ان کو یاد کر لیجئے گا آپ.
بہت اچھے اچھے معنی ہیں، آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے، یہ یاد کر لیجئے گا آپ۔ اب ہم پڑھتے ہیں عربی عبارت اس سبق کی۔ ذهب زکریا لزیارت حامد بعد صلاۃ الفجر، زکریا حامد کی ملاقات کے لیے گیا فجر کی نماز کے بعد۔ زیارت کا مطلب ہوتا ہے وزٹ کرنا، ملاقات کرنا، زیارت کرنا، ملنا۔ زکریا حامد کی زیارت کے لیے گیا، ملاقات کے لیے گیا، بعد صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کے بعد۔ وَلَكِنَّهُ مَا وَجَدَهُ، لیکن اس نے اس کو نہیں پایا، فی البیت، گھر میں۔ فقال لابنہ موسیٰ، تو اس نے اس کے بیٹے موسیٰ سے کہا، کس کے بیٹے؟ زکریا ارے حامد کے بیٹے۔ زکریا گیا ہے حامد سے ملنے اور حامد گھر پہ ہے نہیں، تو زکریا نے اس کے بیٹے موسیٰ سے کہا، کیا کہا؟ اَیْنَ ابوک، آپ کے والد صاحب کہاں ہیں؟ بھائی آپ لوگ ملاقات کرنے جاتے ہوں گے، تبلیغی جماعت کی گشت کے لیے، ملاقات کے لیے جاتے ہیں، ایسا تو ہوتا ہی ہے۔ جی تو پھر پوچھتے ہیں بچے سے، اَیْنَ ابوک، ابا کہاں ہیں بیٹا؟ آپ کے ابا کہاں ہیں؟ موسیٰ نے کہا ذهب إلى السوق، وہ مارکیٹ گئے۔ زکریا اَيَذْهَبُ إلى السوق كُلَّ يوم، کیا وہ ہر دن بازار جاتے ہیں، ہر روز وہ بازار جاتے ہیں؟ تو موسیٰ کہنے لگا نعم، جی ہاں۔ ایک منٹ رکیے، کیوں کیا ہو گیا؟ تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں بس۔ ہاں جی، کہاں چل رہے ہیں؟ ہاں، اَيَذْهَبُ إِلَى السُّوقِ كُلَّ يَوْمٍ، کیا وہ ہر روز بازار جاتے ہیں؟ موسیٰ کہنے لگا نعم، جی ہاں۔ يَذْهَبُ دَائِمًا إِلَى السُّوقِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْر، وہ ہمیشہ، دائمًا مطلب ہمیشہ، وہ ہمیشہ مارکیٹ جاتے ہیں۔ دیکھیے اب یہاں پر مضارع استعمال ہو رہا ہے، یہاں پر بھی مضارع استعمال ہو رہا ہے، اس پہ غور کیجئے گا کیا ترجمہ ہو رہا ہے۔ وہ جاتے ہیں، یہاں پر تو جاتے ہیں کا ہو رہا ہے نا، اور یہاں پر بھی جاتے ہیں کا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جاتے ہیں ہمیشہ بازار بعد صلاۃ الفجر، فجر کی نماز کے بعد میں، ٹھیک ہے۔ زکریا کہنے لگا متی یرجع من السوق، وہ بازار سے کب لوٹیں گے؟ اب دیکھیے یہاں پر فیوچر کا ترجمہ ہوا ہے، اندازہ ہو گیا نا کیسے ہوا ہے؟ جی، ہاں پہلے والے سینٹنس سے پتہ لگے گا۔ ہاں، یعنی یہ پتہ لگ رہا ہے وہ بازار سے کب لوٹیں گے، ٹھیک ہے۔ اب موسیٰ کہہ رہا ہے یرجع فی الساعۃ السابعہ، وہ 7 بجے لوٹیں گے۔ بلکہ یہاں پر آپ دیکھیے، غور کیجئے، دونوں طرح ترجمہ کر سکتے ہیں اس کا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بازار سے کب لوٹتے ہیں، کیونکہ ان کی عام عادت ہے روزانہ جاتے ہیں، تو یہاں پر یہ مطلب ہوگا کہ وہ بازار سے کب لوٹتے ہیں، یعنی عادت کب کی ہے لوٹنے کی۔ تو موسیٰ کہہ رہا ہے یرجع فی الساعۃ السابعہ، وہ لوٹتے ہیں 7 بجے۔ وَأَحْيَانًا فِي السَّاعَةِ الثَّامِنَةِ، اور کبھی کبھی، احیاناً کا مطلب کبھی کبھی، گاہے گاہے، کبھی کبھی لوٹتے ہیں 8 بجے، الساعۃ الثامنہ۔ زکریا کہنے لگا ماذا یفعل فی البیت، وہ گھر میں کیا کرتے ہیں؟ یار یہ تو پرائیویسی پہ جا رہے ہیں۔ موسیٰ یقرأ الصحف ویسمع الاخبار من الاذاعہ، وہ اخبارات پڑھتے ہیں اور خبریں سنتے ہیں ریڈیو سے۔ زکریا متی یذهب الی المصنع، وہ کارخانے کب جاتے ہیں؟ مصنع کا مطلب کارخانہ۔ موسیٰ یذهب فی الساعۃ التاسعۃ والنصف، وہ 9:30 بجے جاتے ہیں۔ زکریا ومتی یرجع من هناک، اور وہاں سے کب لوٹتے ہیں؟ جی پوچھئے، کچھ پوچھنا ہے؟ کسی نے
ہاتھ اٹھایا شاید. چلیے موسیٰ کہہ رہا ہے یرجع فی الساعۃ الواحدۃ والنصف او الثانیہ، وہ لوٹتے ہیں 1:30 بجے یا 2 بجے. زکریا کہہ رہا ہے ایذهب الی المصنع مرۃ اخری بعد الظہر، کیا وہ ظہر بعد دوبارہ جاتے ہیں کارخانے؟ موسیٰ لا نہیں، لا یذهب بعد الظہر، ظہر کے بعد نہیں جاتے. یجلس ہنا فی مکتبہ بعد صلاۃ العصر، وہ یہیں پر اپنے آفس میں بیٹھتے ہیں عصر کی نماز کے بعد. یہاں پر مکتب کا مطلب ٹیبل نہیں ہے، آفس ہے. زکریا کم عاملا یعمل فی مصنعکم، عاملا کا مطلب مزدور، کام کرنے والے. کتنے مزدور کام کرتے ہیں آپ کے کارخانے میں؟ موسیٰ مصنعنا لیس بکبیر، موسیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو کارخانہ ہے وہ بڑا نہیں ہے. جی مفتی صاحب یہ عاملن جو ہے جمع ہے یا واحد ہے؟ واحد ہے، واحد. کم کے بعد واحد ہی تو آتا ہے. ہاں جی کہاں چلا گیا؟ ہاں یعمل فیہ مئۃ وخمسۃ وعشرون عاملا ومہندسان. اب بتا رہا ہے موسیٰ کہ اس میں یعنی کارخانے میں 125 مزدور اور 2 انجینئر کام کرتے ہیں. 125 کیسے ہوا جی؟ مئۃ یعنی 100 اور خمسۃ وعشرون کا مطلب 25. 100 اور 25 کتنے ہو گئے؟ 125. عاملاً مزدور، و مہندسان اور 2 مزدور، 2 انجینئر مہندس. زکریا کہہ رہا ہے الساعۃ الآن التاسعۃ الا ربع. زکریا کہہ رہا ہے ابھی ٹائم 8:45 ہو رہا ہے، ابھی 8:45 بج رہے ہیں، ہے نا. وما رجع ابوک، اور تمہارے والد نہیں لوٹے. موسیٰ کہہ رہا ہے لعلہ یرجع اليوم متاخرا، شاید وہ آج لیٹ لوٹیں گے. یعنی یہاں پر ایک ڈر کی کیفیت پائی جا رہی ہے کہ شاید آج وہ لگ رہا ہے لیٹ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا آپ کا سبق. اب یہ تمارین ہے انشاءاللہ میں وہ عرض کرنی کر ہے. رہا تھا، جی وہ ہاتھ میں نے اٹھایا تھا کہ 8:45 بجے اگر کہیں گے تو اللہ کے ساتھ کہیں گے، جی اور 9:15 کہیں گے تو واو کے ساتھ کہیں گے. جی بالکل صحیح، بالکل صحیح کہا آپ نے. ٹھیک ہے جی. جی جزاک اللہ. مفتی صاحب مرتن اخرى میننگ دوبارہ، مرتن مطلب ایک مرتبہ، مرتن اخرى دوسری مرتبہ یعنی دوبارہ. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے انس. انس کی تو آواز ہی نہیں آ رہی صاحب. جی مول صاحب میوٹ تھا نا. اچھا اچھا اچھا